الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کے ساتھ ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.08 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 8 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت نمبر 7۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ للرجال روٹ ورڈ ہے را جیم لام سے، معنی مردوں کے لیے، فار دی مین۔ نصیب نون صاد با سے ہے، معنی حصہ، اپورشن۔ مما میم میم الف سے ہے، معنی اس سے جو، آف واٹ۔ ترکا تا را کاف سے ہے، معنی چھوڑا، لیفٹ۔ الوالدانی واو لام دال سے ہے، معنی والدین، the پیرنٹس۔ والاقربون قاف را با سے ہے، معنی اور قرابت دار، اینڈ the near relatives۔ وللنساء نون سین واو سے ہے، معنی اور عورتوں کے لیے، اینڈ فار دا وومن۔ نصیب نون صاد با سے ہے، معنی حصہ، ابورشن۔ مما میم میم الف سے ہے، معنی اس سے جو، آف واٹ۔ ترکا تا را کاف سے ہے، معنی چھوڑا، لیفٹ۔ الوالدانی واو لام دال سے ہے، معنی والدین، the پیرنٹس۔ والاقربون قاف را با سے ہے، معنی اور قرابت دار، اینڈ the near relatives۔ مما میم میم الف سے ہے، معنی اس میں سے جو، آف واٹ۔ قلہ قاف لام لام سے ہے، معنی تھوڑا، لٹل اور اسمال۔ منہ میم نون سے ہے، معنی اس سے، آف اٹ۔ او الف واو سے ہے، معنی یا، اور۔ کثر کاف تا را سے ہے، معنی زیادہ، مچ اور لارج۔ نصیبہ نون صاد با سے، معنی حصہ، اپورشن اور شیئر۔ مفروضہ فا را زاد سے ہے، معنی مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا، obligatory اور ڈٹرمنیٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدانی اس میں سے جو ماں باپ نے چھوڑا ہے، والاقربون اور قریب رشتہ داروں نے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدانی اس میں سے جو ماں باپ نے چھوڑا ہے، والاقربون اور قریب رشتہ داروں نے، مما قل منہ او کثر اس میں سے خواہ تھوڑا ہو یا بہت، نصیبا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ اور قریب رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ اور قریب رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اس میں سے خواہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ مقرر کیا ہوا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ للرجال نصیب for men a portion مما ترک الوالدانی of what is left by the parents، والاقربون and near relatives، وللنساء نصیب and for women a portion مما ترک الوالدانی of what is left by the parents، والاقربون and near relatives مما قل منہ او کثر whether the property be small or large، نصیبا مفروضا a determinant share۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ For men a portion of what is left by the parents and near relatives, and for women a portion of what is left by the parents and near relatives, whether the property be small or large, a determinate share۔ تشریح کلمات دیکھیں، یعنی کچھ الفاظ کا انٹرپریٹیشن۔ نصیب اصل میں لفظ اس پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی مقام پر بطور نشان کاٹ دیا جاتا ہے، چونکہ حصہ الگ کر کے اس پر نشانی لگائی جاتی ہے، اس لیے حصے کو نصیب کہا گیا۔ مفروض مفروض فرض سے ہے، کسی سخت اور ٹھوس چیز کو کاٹ کر الگ الگ کر دینے کو کہتے ہیں۔ واجب کو فرض اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بجا آوری کو باقی چیزوں سے جدا کر کے لازم گردانا چاہتا ہے۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ مشرکین عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی اولاد کو اس کا مال مل جاتا، چھوٹی اولاد اور عورتیں بالکل محروم رہتی، یہاں تک کہ خواتین کو شوہر کی میراث سے بھی محروم کیا جاتا تھا۔ یعنی دور جہالت میں مشرکین عرب کا یہ قانون تھا
کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو صرف اس کی بڑی اولاد کو اس کا تمام مال مل جاتا، یعنی صرف وہی وارث قرار دیا جاتا، چھوٹی اولاد چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں بالکل محروم رہ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس خاتون کو بھی شوہر کی میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی کہ جو میدان جنگ میں لڑنے اور اپنے قبیلے کی حفاظت کے قابل نہیں وہ میراث پانے کا بھی حقدار نہیں، یعنی میراث صرف اس کو دی جاتی جو مرد ہوتا اور طاقتور ہوتا، چونکہ ان کا یہ خیال ہوتا کہ جو میدان جنگ میں لڑنے سے قاصر ہے، کمزور ہے اور اپنے قبیلے کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو میراث نہیں دینا چاہیے۔ بچے اور عورتیں چونکہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور دفاع میں حصہ نہیں لے سکتے، اس لیے چھوٹے بچوں اور عورتوں کو میراث کا مال نہیں دیا جاتا تھا، مگر اسلام بچوں اور عورتوں کی دفاعی اعتبار سے قیمت نہیں لگاتا، بلکہ ان کے انسانی مقام کے اعتبار سے انہیں وقت دیتا ہے، یعنی ان کی قدر کرتا ہے، انہیں مرتبہ دیتا ہے۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کی بھی قدر کرتے ہیں اور عورتوں کی بھی قدر کرتے ہیں، اور ان کے انسان ہونے کے سبب ان کو مقام عطا کرتے ہیں، انہیں مرتبہ اسلام دیتا ہے۔ ہندو مذہبی کتابیں بھی عورتوں کو ایک کمزور، بے وقوف تو کبھی ناپاک مخلوق گردانتے ہوئے اس کو میراث سے محروم کرنے کی تاکید کرتی ہیں، یعنی ہم ہندو مذہب کی بھی کتابیں دیکھیں، عورت کو بہت ہی کمزور مخلوق کہا گیا ہے، تو کبھی بیوقوف قرار دیا گیا ہے، تو کبھی اس کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہندو مذہبی کتابیں عورت کو میراث سے محروم کرتی ہیں۔ عیسائی اور یہود کی تعلیمات کے تحت صرف بڑا بیٹا ہی میراث کا وارث بنتا ہے، صرف لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ قانون تمام دوسرے بیٹوں کو بھی میراث سے محروم کر دیتا ہے، یعنی مرحوم کے تمام بیٹے وارث نہیں ہوتے، بیٹیاں تو بہت ہی دور کی بات ہے، صرف بڑا بیٹا ہی میراث کا حقدار ہوتا ہے۔ اس طرح بے کس بچوں اور عورتوں کو تمام دنیا کے مذاہب اور تہذیبیں میراث سے محروم کرتی تھیں اور آج بھی کرتی ہیں۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یعنی جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں ساری دنیا خواتین کے حقوق کے سلسلے میں اور معصوم بچوں کے حقوق کے سلسلے میں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، بلکہ آج بھی دوسرے مذاہب میں ان کا حق نہیں دیا جاتا، بلکہ قرآن ہی دنیا کی وہ واحد مذہبی کتاب ہے جو عورتوں کو میراث میں حق دیتی ہے۔ اسلام میں ہر چھوٹی اور بڑی جائیداد میں مرد کے ساتھ خواتین کا بھی حصہ مقرر کیا گیا۔ اس آیت یعنی سورہ نساء آیت 7 میں درج ذیل قوانین موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو میراث کی تفصیل بتائی ہے، اس میں جو کرنٹ آیت ہے یعنی آیت نمبر 7، اس میں کئی قوانین میراث سے متعلق ہم کو نظر آتے ہیں۔ پہلا قانون ہے للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، والدین اور قرابت داروں میں سے کوئی بھی میراث سے محروم نہ رہے گا، تمام مرد یا تمام بیٹے حصہ پائیں گے، یعنی صرف بڑے بیٹے کو ہی حق نہیں ہوگا بلکہ تمام بیٹوں کو حق ہوگا میراث میں، جیسا کہ دور جہالت میں اور آج بھی دوسرے مذاہب میں کیا جاتا ہے کہ صرف بڑا بیٹا ہی وارث ہوتا ہے۔ میراث کا دوسرا قانون جو اس آیت میں نظر آتا ہے وہ ہے وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے۔ میراث صرف مردوں کا حق نہیں بلکہ میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، لہٰذا اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ ایک ہی طبقے میں ہو تو کوئی عورت میراث سے محروم نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میراث میں صرف مردوں کا ہی حق نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی حق ہے۔ اگر کسی خاندان میں کسی ایک پرٹیکولر لیول کے مرد کو حق ملتا ہے میراث میں تو اس لیول کی عورت کو بھی یقیناً حق ملے گا، مثلاً بیٹے کے ساتھ بیٹی کو، بھائی کے ساتھ بہن کو، باپ کے ساتھ ماں کو، چچا کے ساتھ پھوپھی کو حسب مراتب میراث ملے گی۔ تیسرا قانون میراث جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مما قل منہ او کثر، اس میں سے خواہ تھوڑا ہو یا بہت، میراث کتنی ہی کم ہو تقسیم ہونی چاہیے، یعنی میراث کا مال تھوڑا ہو یا بہت ہو کسی حال اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ میراث کا مال تھوڑا ہونے کی وجہ سے جواز نہیں بنتا کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی میراث کے مال کو کم دیکھ کر تقسیم نہ کرے بلکہ کسی حال میراث کو تقسیم کرنا ہے۔ چوتھا اصول ہے میراث کے سلسلے میں نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا، یعنی صرف عورتوں کے حصے کا ذکر ہی نہیں بلکہ کتنا حصہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا اتنا ان کو دینا ہوگا، نہ کم اور نہ زیادہ، یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کو کچھ حصہ دینے پر حق ادا ہو جائے گا تو وہ غلط ہے۔ اللہ نے صرف عورتوں کا حق ہی مقرر نہیں کیا بلکہ اللہ نے کس اسٹیٹس کی کس خاتون کو کتنا حق مقرر کیا ہے اتنا اس کو دینا ہوگا، یعنی ماں کا جو حق ہے وہ ماں کو دینا ہوگا، بہن کا جو حق ہے وہ بہن کو، بیٹی کا جتنا حق ہے وہ بیٹی کو، اور بیوی کا جتنا حق ہے فیملی سیناریو میں ان کو یقیناً دینا ہوگا، یعنی ہم اپنی مرضی سے ریشیو یا پروپورشن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔
اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ میراث کے سلسلے میں جہالت کے دور میں معصوم بچوں اور خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوا کرتی تھی، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اگر والدین یا کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے تو صرف مرد ہی نہیں، چاہے وہ کوئی عمر کے ہوں، بلکہ عورتیں بھی حقدار ہوتی ہیں۔ میراث کا مال چاہے کم ہو یا زیادہ تقسیم ہونا چاہیے۔ میراث کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے تحت ہونی چاہیے۔ وارثوں کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں اپنی مرضی کے مطابق وہ حصہ نہیں دیے جا سکتے۔ میراث کی تقسیم کے لیے شرعی قوانین کی اتباع کرنا لازم ہے۔ میراث کے سلسلے میں جو تقسیم شرعی قوانین میں بتائی گئی ہے وہ آگے کی آیتوں میں آتی ہے اور کافی تفصیل احادیث میں بھی موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔